بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ سلطان علاؤ الدین خلجی قسط نمبر 10، راجپوتانہ کا آخری باپ اور ملک کافور کا عروج۔ جب شمال خاموش ہوا اور جنوب نے ایک نئے طوفان کی آہٹ سنی۔ عظیم حکمران صرف سلطنتیں نہیں بناتے، وہ ایسے لوگوں کو بھی تلاش کرتے ہیں جو تاریخ کا رخ بدل دیں۔ 1305 دہلی شاہی دربار سجا ہوا تھا۔ سلطان علاؤ الدین خلجی تخت پر بیٹھا تھا، دائیں جانب امیر، بائیں جانب جرنیل، اور دربار کے آخر میں خاموشی سے ایک شخص کھڑا تھا۔ وہ نہ کسی شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، نہ کسی بڑے قبیلے سے۔ وہ کبھی ایک غلام تھا۔ گجرات کی فتح کے بعد دہلی لایا گیا تھا۔ آج سلطان کی نظریں بار بار اسی پر جا رہی تھی۔ اس کا نام تھا ملک کافور۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ چند سال بعد یہی شخص دہلی سلطنت کی سب سے بڑی فتوحات کا معمار بننے والا ہے۔ گزشتہ قسط کا خلاصہ: چتور فتح ہو چکا تھا۔ راجپوتانہ کی سب سے مضبوط علامت دہلی کے زیر نگی آ گئی تھی، لیکن ابھی بھی کچھ قلعے ایسے تھے جو سلطان کی اطاعت قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، اور علاؤ الدین کا ایک اصول تھا: جب تک آخری بغاوت باقی ہے سلطنت مکمل محفوظ نہیں۔ راجستھان ابھی باقی تھا۔ چتور کے بعد بھی راجستھان مکمل طور پر فتح نہیں ہوا تھا۔ دو قلعے خاص طور پر سلطان کی نظروں میں تھے: سیوانہ اور جالور۔ یہ دونوں قلعے قدرتی طور پر انتہائی مضبوط تھے۔ وہاں کے راجپوت حکمران دہلی کی اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ سیوانہ کا محاصرہ: سیوانہ پر حکومت ستلا دیو کر رہا تھا۔ قلعہ بلند پہاڑیوں پر واقع تھا۔ پہلے بھی دہلی کی فوج کئی مرتبہ ناکام ہو چکی تھی۔ آخر کار سلطان نے خود اس مہم پر توجہ دی۔ محاصرہ طویل ہوا، راستے بند کیے گئے، رسد روکی گئی۔ مہینوں کی جد و جہد کے بعد 1308 میں سیوانہ دہلی سلطنت کے قبضے میں آ گیا۔ جالور کی مزاحمت: اب صرف جالور باقی تھا۔ یہاں حکومت کامدیو سونگرا کر رہے تھے۔ وہ راجپوتانہ کے ان حکمرانوں میں شمار ہوتے تھے جنہوں نے آخر تک مزاحمت جاری رکھی۔ علاؤ الدین نے پہلے اطاعت کا پیغام بھیجا، جواب آیا: راجپوت تلوار رکھ سکتا ہے، سر نہیں جھکا سکتا۔ جنگ ناگزیر ہو چکی تھی۔ جالور کی فتح: دہلی کی فوج نے جالور کا محاصرہ کیا۔ جنگ کئی ماہ جاری رہی۔ راجپوتوں نے شدید مزاحمت کی، لیکن آخر کار قلعہ فتح ہو گیا۔ کانہد دیو مارے گئے۔ اس فتح کے بعد تقریباً پورا راجستھان دہلی سلطنت کے زیر اثر آ چکا تھا۔ ایک خاموش آدمی: انہی دنوں دربار میں ایک شخص مسلسل سلطان کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کم بولتا تھا، زیادہ سنتا تھا، احکامات فوراً پورے کرتا تھا۔ سلطان نے اس میں 3 خوبیاں دیکھیں: وفاداری، انتظامی صلاحیت اور جنگی ذہانت۔ وہ تھا ملک کافور۔ غلام سے سپہ سالار: ملک کافور کی زندگی غیر معمولی تھی۔ گجرات میں غلامی، پھر دہلی کا دربار، اور اب سلطان کا اعتماد۔ علاؤ الدین نے اسے چھوٹی فوجی ذمہ داریاں دی۔ ہر مہم میں وہ کامیاب رہا۔ دربار کے پرانے امیر حیران تھے، ایک غلام ہم پر حکم چلائے گا، لیکن سلطان کے نزدیک حسب نسب سے زیادہ عام چیز صلاحیت تھی۔ سلطان کا نیا خواب: ایک رات علاؤ الدین نے ہندوستان کا نقشہ سامنے رکھا۔ شمال تقریباً اس کے قبضے میں تھا۔ راجستھان خاموش ہو چکا تھا۔ پنجاب محفوظ تھا۔ گجرات فتح ہو چکا تھا۔ پھر اس کی نگاہ جنوب پر گئی۔ دیوگیری، وارنگل، دوار سمندر، مادورائی، یہ ریاستیں بھی آزاد تھیں۔ سلطان نے آہستہ سے کہا: اب وقت آ گیا ہے کہ دہلی کی سلطنت دریائے نرمدا سے آگے بڑھے۔ دربار میں اعلان: ایک دن تمام امیر جمع تھے۔ سلطان نے اعلان کیا: ہم جنوب کی طرف لشکر بھیجیں گے۔ سب نے سوچا شاید ایوب خان جائے گا، شاید کوئی پرانا جرنیل جائے گا، لیکن سلطان نے جس شخص کا نام لیا وہ سب کے لیے حیران کن تھا: ملک کافور۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔
حسد کی آگ۔ بعض امیر ناراض ہو گئے، ہم برسوں سے سلطنت کی خدمت کر رہے ہیں اور ایک غلام کو سپہ سالار بنا دیا گیا۔ یہ باتیں سلطان تک پہنچی۔ اس نے صرف ایک جملہ کہا، مجھے نسب نہیں نتائج چاہیے۔ یہی فرق تھا جو علاؤالدین کو اپنے دور کے بہت سے حکمرانوں سے الگ کرتا ہے۔ جنوب کی طرف پہلا قدم۔ ملک کافور نے سلطان کے سامنے سر جھکایا، حضور میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ علاؤالدین نے کہا، جنوب فتح کرنا صرف جنگ نہیں، تاریخ بدلنا ہے۔ اسی لمحے دہلی سے ایک ایسا سفر شروع ہوا جو جنوبی ہندوستان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ حقیقت یا افسانہ؟ کچھ روایات میں ملک کافور کو صرف سلطان کا منظور نظر شخص بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ معاصر ماخذ خصوصاً امیر خسرو اس کی فوجی صلاحیت، تنظیمی مہارت اور جنوبی مہمات میں کامیابیوں کا واضح ذکر کرتے ہیں۔ اگرچہ دربار میں اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر اختلافات ضرور تھے، لیکن اس کی عسکری قابلیت سے انکار کرنا مشکل ہے۔ تاریخی تجزیہ۔ راجستھان کی فتوحات کے بعد علاؤالدین کی سلطنت شمالی ہندوستان کی سب سے مضبوط طاقت بن چکی تھی۔ اب اس کے سامنے دو بڑے مقاصد تھے: شمال میں منگول خطرے کو مستقل قابو میں رکھنا، جنوبی ہند کی دولت اور تجارتی راستوں تک رسائی حاصل کرنا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے ملک کافور کو منتخب کیا، جو آگے چل کر دوبارہ دیوگیری، پھر وارنگل، دوار سمندر اور مادورائی تک دہلی سلطنت کا اثر پہنچانے میں مرکزی کردار ادا کرے گا۔ یہ مہمات دہلی سلطنت کی تاریخ کا نقطۂ عروج ثابت ہوئی۔ اس سے حاصل ہونے والے اسباق۔ عظیم قائد اکثر صلاحیت کو خاندانی حیثیت پر ترجیح دیتے ہیں۔ ریاست کی توسیع کے لیے صرف فوجی طاقت نہیں، قابلیت قیادت بھی ضروری ہوتی ہے۔ مسلسل فتوحات کے بعد نئی سرحدیں اور نئے چیلنج سامنے آتے ہیں۔ اقتدار کے مراکز میں حسد اور رقابت ہمیشہ موجود رہتی ہے، لیکن مؤثر حکمران فیصلہ کارکردگی کی بنیاد پر کرتا ہے۔